بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم جو فرائض کا گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا اس میں وصیت کا کیا حکم ہے اور شرعی طور پہ وصیت کتنے مال میں ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا مکمل کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کی مناسبت سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو گزشتہ ہفتے فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرائض یعنی وراثت میں فرائض کیا ہیں، جو فرض حصے ہیں، اور اس کے بعد وارث کون کون ہیں اور کیسے ان کو وراثت دی جاتی ہے فرائض کی تقسیم کے بعد۔ تو اسی میں وصیت بھی ہے۔ وراثت کا قانون نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو فرض کیا تھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ خیر یعنی مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو فرض تم پہ وصیت فرض کی گئی ہے۔ لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا، ہر ایک کا حصہ اسے دے دیا گیا، تو اب وراثت فرض تو نہیں ہے، وصیت فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے اور لازمی طور پہ آدمی کو وصیت کرنی چاہیے۔ صحابہ اکثر اپنی وصیت لکھ کر رکھتے تھے، اور وصیت ایسی چیز ہے کہ گویا کہ انسان کو اپنے مال میں سے ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے، کہ دنیا سے آپ اپنا مال ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وصیت۔ تو وصیت کیا ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے، لکھ کر رکھ دے یا گواہ اس پہ بنا لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ خیر کے کام میں دیا جائے، یا فلاں شخص کو دیا جائے، کسی غریب مسکین کو دیا جائے، کسی یتیم کو دیا جائے۔ یعنی مرنے کے بعد جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ مال جو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس مال میں سے کچھ حصہ وہ اس طرح گویا کہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، کیونکہ جو وہ وصیت کرے گا کسی کار خیر میں تو وہ آخرت میں اس کے کام آئے گی، تو گویا کہ وہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ ساتھ لے جا سکتا ہے۔ لیکن وراثت کا قانون نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصولی چیزیں وصیت کے بارے میں بیان فرما دی۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی جسے وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، خواہ وہ حصہ فرائض کی شکل میں ہے یا وارث بن کر اسے حصہ ملنے والا ہے۔ مثلا جیسے بیٹے ہیں، مثلا بیٹیاں ہیں، تو انہیں تو لازماً حصہ ملنا ہے، والدین ہیں انہیں لازماً حصہ ملنا ہے، بیوی ہے اسے لازماً حصہ ملنا ہے، یا کسی مرحلے پہ اس طرح کی شکل ہے وراثت کی کہ بھائیوں کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ تو جہاں جس کو حصہ مل رہا ہے تو اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، لا وصیۃ لوارث، یہ مطلب ہے۔ اس لیے
کہ اگر اس کے لیے وصیت کی جائے تو پھر اس کا حصہ بڑھ جائے گا، جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں میرے بیٹے کو دیا جائے میرے مرنے کے بعد، ظاہر ہے وصیت مرنے کے بعد سے تعلق رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو زندگی میں انسان دیتا ہے وہ عطیہ ہے، گویا کہ ہم 3 شکلیں کر سکتے ہیں انسان کے مال کی۔ ایک وہ جو زندگی میں وہ اپنی اولاد رشتہ داروں کو دیتا ہے تو وہ تو ہے عطیہ، گفٹ، اور وہ اولاد میں برابر ہونا چاہیے، جتنا ایک کو دیا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو بھی دینا چاہیے، سب کے لیے اس میں برابر حصہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہے ترکہ، جو چھوڑ کے جاتا ہے اس میں سے جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ہر ایک کے لیے وہ ملتے ہیں، وہ وراثت ہے۔ اور تیسری شکل ہے وصیت، کوئی کسی کے لیے کرتا ہے تو وصیت انسان کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، کسی کار خیر میں، چیریٹی کے کسی کام میں، صدقہ جاریہ میں، کسی میں بھی وصیت کر سکتا ہے وہ، لیکن جسے وراثت ملنے والی ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہوا ہے، اور وصیت کرنے والا وصیت اگر کرتا ہے وارث کے لیے تو وہ گویا کہ اس کا حصہ بڑھا رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے حصے کو وہ بدل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اصول آپ نے وصیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 میں ہو سکتی ہے، 1/3 مال کا، جو آدمی مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سے 1/3 میں اسے حق ہے کہ وصیت کر سکتا ہے، گویا کہ 1/3 وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے آگے۔ اگر 1/3 سے زیادہ میں کوئی وصیت کرتا ہے تو پھر اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، الا یہ کہ جو وارث بننے والے ہیں وہ اس پہ راضی ہو جائیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مثلا کسی نے چیریٹی کے لیے کوئی وصیت کر دی اور وہ 1/3 سے زیادہ ہے، اور جو وارث بننے والے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں اس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر وہ نافذ کی جا سکتی ہے، ورنہ 1/3 سے زیادہ نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے وصیت کے بارے میں قانون جو وراثت ہی سے تعلق رکھتی ہے وصیت۔